وہ لکھی ہوئی تقدیر، اس کو قضا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امر قضا، قاضی قضا والا ہے، تو قضاء الہی سے. قضاء الہی سے. قضا کی 3 قسمیں ہیں. قضا کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں، یہی تقدیر، اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ یاد رکھنی. ایک ہے، اس کو کہتے ہیں مبرم حقیقی. کیا کہتے ہیں؟ مبرم حقیقی، یعنی مبرم. ہاں، اس کو کہتے ہیں مبرم حقیقی. تقدیر مبرم بھی کہتے ہیں اس کو. تو تقدیر مبرم حقیقی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ ایک تو مبرم حقیقی، اور دوسری وہ ہے جس کو معلق محض کہتے ہیں. تقدیر معلق محض، یعنی اونلی معلق. پہلے ان دونوں کو سمجھ لیں، تیسری میں سمجھاتا ہوں. مبرم حقیقی وہ ہے کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی وہ علم الہی میں ہے اور وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ علم الہی میں ہے، جیسی ہے ویسی ہے. اور ایک ہوتی ہے معلق محض، یعنی جو فرشتوں کے ریکارڈز ہیں نا، فرشتوں کے مصحف ہیں، فرشتوں کے جو سکرولز ہیں ان کے پاس، جس کے اندر وہ ریکارڈ رکھتے ہیں، ان میں کسی شے پر اس کا معلق ہو جانا ظاہر کر دیا جاتا ہے. اس کو معلق محض کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کے پاس آ جاتی ہے وہ ریکارڈ. یہ تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن اصل جو ہے وہ نہیں بدل سکتی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ لوح بھی 2 طرح کے. لوح کسے کہتے ہیں؟ ٹیبلٹ کو. لوح ٹیبلٹ کو. ٹھیک ہے، کوئی چیز جو سامنے ہے، روشن ہے اس کے اندر. لوح 2 طرح کے، پتہ آپ کو یہ بات؟ ایک لوح محفوظ ہے، ایک لوح مبین ہے. یہ ایک ہی نہیں ہے، یہ الگ رہتا. لوح محفوظ ہے، لوح مبین کھلا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور طرح کی تقدیر ہے جس کو معلق شبیہ با مبرم کہتے ہیں. شبیہ با مبرم کہتے ہیں، مطلب ہوتی ہے معلق ہی ہے لیکن لگتی ایسے ہے جیسے مبرم ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یاد رکھنے والے نام 2 ہیں. ٹھیک ہے، تقدیر مبرم، تقدیر معلق. اب تقدیر مبرم چونکہ وہ شبیہ با مبرم بھی ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے ہم ان دونوں کو نام الگ الگ دے دیتے ہیں، ایک ایک اضافے کے ساتھ، یعنی مبرم حقیقی اور معلق محض. لیکن ایک ایسی ہے جو ہے معلق بھی اور مبرم بھی، لیکن وہ ہے اصل میں کیا؟ معلق ہے لیکن شبیہ با مبرم ہے. ٹھیک ہے، مبرم لگتی ہے. اس کو ہمارے اولیاء کاملین نے ڈھونڈا تھا. حضرت مجدد الثانی علیہ الرحمہ نے، آپ کو بالخصوص اس کا سلسلہ آیا تھا. ہمارے جو کابر اولیاء ہیں انہوں نے اس کو جاننا تھا، اور پھر انہوں نے امت کو بتایا کہ دیکھو ایسے ہوتا ہے. اچھا، یہ ہوتا کیا ہے کہ معلق کے شبیہ با مبرم یہ ہوتی ہے کہ جو ملائکہ کے مصحف ہوتے ہیں، ان کے جو ریکارڈز ہوتے ہیں، اس میں اس کا معلق ہونا نہیں لکھا ہوتا، لیکن علم الہی میں اس کا معلق ہونا لکھا ہوتا ہے. معلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ٹل جائے، کوئی قضا ہو جو ٹل جائے، یہ معلق ہونا. ٹھیک ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. کون سی تقدیر کو؟ شبیہ با مبرم کو، جو معلق ہونی ہے، یا جو ٹلنی ہے تو ٹلنی ہی ہے نا، معلق ہو گئی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ویسے تقدیر نہیں بدل سکتی، یہ اصول ہے. کون سی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ وہ اصل میں کون سی ہے؟ وہ تقدیر مبرم حقیقی ہے. ہاں، یہ وہی ہے جو اللہ کے علم میں ہے، یہ نہیں تبدیل ہو سکتی. یعنی کہیں پہ کوئی تبدیلی ہوتی بھی ہے تو وہ جو اللہ کے ہاں ہے نا، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ایسا ہو جائے گا، یعنی تبدیل تو اصل وہاں پہ کچھ نہ ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ میں بھی آپ کو ایگزامپل دوں گا انشاءاللہ. اب یہ 3 مثالیں، 3 لفظ سمجھ لیے نا آپ نے. اب دیکھیں اس میں ہے کیا. جو مبرم حقیقی ہے اس کے اندر تبدیلی ناممکن ہے، یہ پہلی بات. اب اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش بھی کریں تو انہیں حکم ہو جاتا ہے
کہ یہ کام نہیں کرو. جیسے اس کی مثال قرآن کے اندر موجود ہے. ملائکہ آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ان کی دعوت کی, بچڑا ذبح کیا, کھایا نہیں انہوں نے, تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے کہا خیر سے آئے ہیں. انہوں نے کہا دو کام ہے, آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے, اور ایک جگہ پہ لوط علیہ السلام آپ کے رشتہ دار ہیں, ان کی قوم پہ عذاب لے کر آئے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے لگے تھے, اللہ نے کہا ابراہیم ہرگز نہیں, دعا بھی نہیں مانگے, یہ کام نہیں کرنا. کیوں؟ حالانکہ ظاہر انبیاء تو رحمت محض ہوتے ہیں نا. آپ نے کہا مولا کوئی بات نہیں, رحمت کی آپ نے. اللہ نے, یعنی ابراہیم کا مطلب ہی اب رحیم ہے, پتہ آپ کو, ابراہیم اب رحیم یعنی رحمت والا, رحیم ہے اصل میں تو معنی یہ ہے نا آپ کا, تو مہربان باپ, تو نام ہی ابراہیم ہے. تو آپ نے فوراً مہربانی کی, ٹھیک ہے. ابھی آپ ہی کرنے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے, یعنی آپ نے یہ قرآن پاک میں لفظ لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ سے جھگڑے قوم لوط کے بارے میں. ہاں ہاں بتا آپ کو یہ بات, یہ ہے قرآن پاک کی آیت نمبر, سورہ ہود کی آیت نمبر 74, ٹھیک ہے. یجادلون فی قوم لوط, ٹھیک ہے, ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. کہ مولا یہ نہیں, ایسے نہیں ہے, کیسے, خلیل ہے نا, تو خلیل کو تو اتنی قرب حاصل ہے نا. لیکن اللہ پاک نے منع فرما دی کہ نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں, بس جو بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ علم الہی میں معلق نہیں تھی, یہ معلق نہیں ہو سکتا تھا معاملہ. بس سمجھ گئے. تو یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت مانتا ہی نہیں ہے. اولیاء کو نہیں مانتے, باپ تشیع کو ہی نہیں, معاذ اللہ, ایسی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ ان کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا, ٹھیک ہے. تو دیکھو ابراہیم السلام جھگڑ رہے ہیں, قرآن کہہ رہے ہیں, جس کا مطلب اتنی ایکسس تو ہے نا, اتنا لاڈ تو ہے نا, اتنا قرب تو ہے نا, اللہ نے اتنا عطا تو کیا ہے نا ان کو, جو کہتے ہیں اس دن سارے نبی تھر تھر کانپ رہے ہوں. استغفر اللہ من ذالک, کہ جملہ درستی نہیں ہے. خدا کا خوف کرو یار, انبیاء ہیں, ٹھیک ہے. ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو کہے کہ ان کو فضیلت حاصل ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو کوئی غم میں نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, جو اولیاء ہے بالخصوص, نہ خوف نہ غم. تو اولیاء کا یہ مقام ہے, تو انبیاء علیہ السلام اور باتیں کرتے ہیں لوگ, سمجھ لیں. ہاں جی, تو یہ معاذ اللہ ایسی باتیں نہیں. یہ دیکھو قرآن پڑھا نا میں نے, تو یہ قرآن ہے. قرآن میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایسا نہیں. وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی وجاہت کتنی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر. اللہ نے ان کو کیسا قرب اور کیسا مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. اسی طرح ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ سے بڑی بلند آواز میں اور تیز آواز میں گفتگو کر رہا ہے. تو آپ حیران ہوئے. آپ نے کہا یہ کون ہے ابھی جو اللہ سے ایسے باتیں کرتے ہیں؟ جبریل امین ساتھ تھے, پروٹوکول تھا. تو میں گیا رسول اللہ, یہ موسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا وہ اپنے رب سے اتنی تیز گفتگو کرتے ہیں وہ. تو جبریل امین نے کہا ہاں ان کا رب جانتا ہے, ان کا مزاج میں تیزی ہے تھوڑی سی. اللہ کیا لاڈنے ہیں نا, پیارے ہیں, قریب ہیں. اچھا ان میں سے کوئی بھی حبیب اللہ نہیں ہے. اس کو سمجھیں. تو یہ ان کو قرب اور طاقت اللہ پاک نے خود عطا فرمائی. ہاں جی, ہر لاڈلا, آپ کے سارے بچے تو لاڈلے نہیں ہوتے نا, تو جو لاڈلا ہوتا ہے نا اس کو بڑی بڑی چھوٹ بھی ہوتی ہے. کوئی دوسرا کرے تو پٹ جاتا ہے, لاڈلا کرے تو کہتا ہے چل چکے تو لاڈلا ہے نا, جا موج کر. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ سینے پہ بھی چڑھ جاتا ہے, وہ بعض اوقات پاؤں منہ پہ پاؤں بھی رکھ کے کھڑا جاتا ہے, تو ہم ہنس پڑتے ہیں. نہیں کوئی اور کرے, ہے نا, وہ پانی بھی اٹھا کر دیتا, ہم ہنس کے پی لیتے ہیں. یہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, یہ تو اولاد کے لیے یہ عالم ہے, ٹھیک ہے. ادھر تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن قرب اور کسی کو محبت کے مقامات دینا,
یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ کی، کہ بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نا بڑا خوش تھے اس بات پہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. میں اگر ایسا ہی ہے نا میں تو راضی نہیں ہوں گا، تب تک نہیں راضی ہوں گا جب تک میرا کوئی ایک بھی امتی آگ سے باہر نہیں نکلنا چاہے. اب بتاؤ، یہ ہے ہمارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ پوری سبحان اللہ پوری بات ہے اس کے اندر، اور بڑا سلسلہ ہے ان باتوں کو سمجھنے کا، اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ شانیں بہت بڑی ہیں. اللہ نے یہ شانیں ان کو عطا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، جن پر عفت عزت وجاہت سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. صلوات اللہ وسلام علیہ. یہ رہے مسلمان والدین کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روز قیامت اپنی ماں باپ کی بخشش کے لیے اللہ سے جھگڑے گا، اور لفظ لکھا ہے کہ ایسے جھگڑے گا جیسے قرض خواہ کسی قرض دار سے جھگڑتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو کہا جائے گا ایھا السقط مراغم ربہ، کہا گیا کچے بچے ہیں اپنے رب سے جھگڑنے والے، چل جا اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ جلد بس. اللہ نے اس کو عطا کی، وہ باتیں کرتے ہیں. خیر یہ تو جملہ تھا، اسی لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھانا تھا، اس حوالے سے مثالیں آپ کو عرض کر دی. تو ایمان والوں کے لیے بڑی خوبصورت بات تھی اس کے جو ہم نے سیکھی ابھی. ٹھیک ہے، اب مطلب کہنے کا یہ تھا ساری بات، یہ اتنی مثالیں کہ قوم لوط پر عذاب جو تھا وہ قضائے مبرم حقیقی تھا. یہ کون سی قضا تھی؟ مبرم حقیقی تھی جو ٹل نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو خلیل اللہ علیہ السلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد فرما دیا یا ابراہیم اعرض ھذا. ٹھیک ہے، اے ابراہیم اس کا خیال بھی نہ کیجیے، اس میں اسے اعراض فرما دیجیے. انہم آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا جو پھرنے والا نہیں ہے. اب یہ نہیں پھرتا، بس خلاص ہو گیا. یہ تو یہ مبرم حقیقی تھی جو تبدیل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ جو ظاہر قضاء معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، یعنی ان کی دعا ان کی ہمت سے وہ چیزیں ٹل جاتی ہیں. اور جو متوسط حالت میں ہے جسے مصحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کے ریکارڈ میں یہی ہوتا ہے کہ بس یہ ہو گیا ہے، ایسا ہی ہے، ادھر بھی اپڈیٹ نہیں آئی ہوتی، وہ اس کے مطابق کرتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے. لیکن جو دعا ہوتی ہے تو وہ پھر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، یہ کیا. ٹھیک ہے، جیسا واقعہ سنتے ہیں نا کہ وہ ایک نیک شخص تھا. ٹھیک ہے، نیک شخص پہلے تو نہیں تھا، وہ برا شخص تھا. وہ کیا کیا اس نے کہ 100 قتل کیے تھے، پہلے 99 کیے. ایک بندے کے پاس گیا بنی اسرائیل کا وہ شخص، اس نے کہا دیکھو جی مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، 99 قتل کر چکا ہوں، کوئی ہے بچت کے چانسز، کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تم تو بڑے بدبخت آدمی، تم نہیں رہتے. میں نے کہا تو اچھا یہ بات ہے، پھر 100 پورے نہ کروں، سینچری مکمل کروں. تو مار دیا. اچھا پھر کوئی وقت گزرا، پھر دل میں کوئی خیال آیا، اب کی بار اللہ والا ٹکر گیا اس کو. ٹھیک ہے، تو اب کی بار اس نے کہا کہ کوئی ہے، تو اس نے کہا ہاں رب بڑا کریم، رب کی جو رحمت ہے نا بہت وسیع ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اسے توبہ ہی نہ کرو بلکہ یہاں سے جاؤ اس طرف، وہاں پہ فلاں جگہ پہ اللہ والے کی بستی ہے، وہاں پہ جاؤ اور وہاں پہ جا کے ان سے اپنے لیے دعا بھی کراؤ. جب وہ تمہارے لیے دعا کریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ٹال لے گا نہیں انشاءاللہ، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. بتا کون رہے ہیں؟ سرکار بتا رہے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہوا یہ کہ وہ جب چلا نا تو راستے میں مر گیا، راستے میں گر گیا. اب جب گر گیا نا تو فرشتے آ گئے، عذاب کے بھی اور دوسرے کو. یہ ہے وہ مثال. ٹھیک ہے، اب وہ آپس میں جھگڑنے لگے.
فرشتوں کا آپس میں وہ بحث ہو. انہوں نے کہا بھی یہ گناہ گار انہوں نے جانا تھا جہنم. رحمت والوں نے کہا نہیں, یہ چونکہ تھا راستے میں اللہ والے کی طرف جا رہا تھا. میں نے کہا نہیں دیکھو ریکارڈ میں تو یہی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ریکارڈ میں ہے, ہم کب منع کر رہے ہیں, لیکن چونکہ جا اللہ والے کی طرف رہا تھا. انہوں نے کہا دیکھو پہنچا تو نہیں نا. انہوں نے کہا نہیں چونکہ راستے میں ہے تو اللہ نے کہا جانے دو. انہوں نے کہا نہیں اب کیا ہو. انہوں نے کہا ایسا کیا جائے گا کہ زمین ناپی جائے گی. زمین حضور نے ہمیں زمین ناپی گئی. دیکھا گیا کہ اس کا فاصلہ وہ جو اللہ والے ہیں ان کی بستی کے قریب ہے, جسم جہاں پہ گرا ہے, تو دیکھا کہ اس کا جسم جو تھا, وہ فرماتے ہیں کہ دراصل ہوا یہ کہ اس کا جسم اللہ والوں کی بستی سے دور ہی تھا, ٹھیک ہے, اور جتنا سفر سے طے کیا تھا وہ قریب والا تھا. لیکن اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا. انہوں نے کہا چونکہ یہ میرے دوستوں کے پاس جا رہا تھا, بدل دو, لے جاؤ جنت کے. جانے والے کی یہ شان ہے جو برید بن گیا پھر اس سے سبحان اللہ. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو عرض کر دی. اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ بات. اللہ والے جب اپنی ہمت سے دعا کرتے ہیں, کسی کی دعا خاص, آپ نے وہ تیسرے بات سنی ہوگی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, حدیث قدسی ہے دراصل, فرمایا کہ جب کوئی میرا خاص بندہ, لفظ مومن ہے اصل میں وہاں پہ, کہ وہ میرے لیے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا, تو مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کی بات کو رد کرتا ہوں. وہ حالانکہ اللہ کے لیے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے لیے لفظ استعمال کیا, ٹھیک ہے, کہ اس کی بات کی بڑی اہمیت ہے, کہ اس نے اپنی زندگی دی ہے, اس نے وہ سب کچھ کیا جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. وہ شریعت کا عامل ہے, اس کا صبر لاجواب ہے, وہ بہترین متقی و پرہیزگار ہے, اس کا باطن و ظاہر ایک یعنی پاک صاف ہے, اندر گندگی نہیں ہے, آئینہ اخلاص ہے. تو جب وہ مجھ سے دعا کے لیے اٹھاتا تو میں منع نہیں کرتا, رد نہیں کرتا, قبول کر دیتا ہوں. اب لوگوں نے جناب آپریشن کرا لیے, لوگوں نے دوائیاں کھا لی, لوگوں نے ہر طرح کا علاج کر لیا, اولاد نہیں ہو رہی. اب کسی نے بتایا کہ دیکھو فلاں جگہ پہ نا ایک جگہ ایک بندہ بیٹھا ہے اللہ والا, جاؤ اس کے پاس. وہ جاتا ہے, وہ اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, کچھ عرصے بعد اللہ پاک اولاد بھی عطا فرما دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک مثال ہے اس بات کی, ٹھیک ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور الاسلام نے ارشاد یہ فرمایا کہ تمہاری عمر بعض اوقات 3 دن رہ جاتی. کتنے دن رہ جاتی؟ یعنی آن دا ریکارڈ 3 دن رہ جاتی. لیکن تم کوئی ایسا کام کرتے ہو کہ تمہیں کسی کی دعا لگ جاتی اور تمہارے اس 3 دن میں 30 سال بڑھا دیے جاتے ہیں. اور فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے زندگی میں 30 سال کی زندگی ہوتی ہے, لیکن تم کو ایسی حرکت کر بیٹھتے ہو کہ کسی کی دعا یا بد دعا تمہارے حق میں لگ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو کم کر کے 3 دن لگا دیتا ہے, 3 دن بعد تو مر جاتی. یہ بھی ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ریکارڈز میں نہیں لکھا ہوتا, لیکن ریکارڈز میں تبدیلی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو قضائے مبرم کا حصہ ہوتی ہیں. جتنی مرضی دعا کر لیں بڑی تبدیل ہو سکتی. تو بعض اوقات لوگ بیوقوفی کرتے ہیں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ان باتوں کا. جیسے شادی کس سے ہونی ہے, یہ مبرم کا حصہ ہے, یہ جس سے ہونی ہے اسی سے ہونی ہے. اب آپ چاہے جادو کرائیں, چاہے عالموں کے پاس جائیں, چاہے عاملوں کے پاس جائیں, چاہے ساری راتیں جدے پڑھتے رہیں, تو کرتے ہیں نا اللہ اس سے ہی ہو جائے, اس سے ہی. بھائی نہیں, جس سے ہونی ہے اسی سے ہونی ہے, ٹھیک ہے. رزق جتنا حاصل ہے اتنا مل جاتا ہے, ہاں اس میں برکت مل جاتی ہے بعض اوقات, لیکن اتنا لکھا گیا وہ لکھا گیا ہے. بس سمجھنے ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو دعا بھی مانگنے کے لیے علم کی ضرورت ہے نا, کہ کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے. تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ اولیاء کی, اللہ والوں کی, انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے وہ چیزیں
بعض اوقات ٹل جاتی ہیں. اچھا پھر جو میں نے آپ کو بتایا کہ مصحف ملائکہ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ یہ مبرم ہیں، لیکن دراصل وہ مبرم ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شبیہ ہوتی ہیں، یعنی دراصل وہ معلق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، شبیہ بمبرم. یہ وہ ہیں جن کے اوپر خاص اکابرین اولیاء جو خواص ہوتے ہیں، یعنی اولیاء میں بھی خواص ہوتے ہیں، ان تک بس ان کو رسائی ہوتی ہے. وہ یہ چاہتے ہوئے تسلیل کر دیتے. ٹھیک ہے، جیسے سید غوث پاک نے کہا تھا کہ میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں. یہ جو قضاء مبرم کو رد کرتا ہوں فرمایا تھا، وہ دراصل کون سی قضاء مبرم تھی؟ وہ والی قضاء مبرم نہیں تھی. فرمایا کہ وہ مبرم یعنی شبیہ مبرم تھی، وہ معلق شبیہ مبرم دراصل یہ بات ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کی نسبت حدیث پاک میں ارشاد ہوا تھا کہ ان دعا یرد القضاء بعد ما ابرم، یعنی بے شک دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے. کون سی قضاء مبرم ہے؟ یہی والی معلق مبرم، یعنی معلق شبیہ مبرم، یعنی تیسری قسم. لیکن اصل عقیدہ وہی ہے ہمارا کہ جو در اصل مبرم ہے، مبرم حقیقی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں، یہ قول اور یہ حدیث جو میں نے دونوں پڑھی ہیں، تو اس کی آپ کو وضاحت ہوگی. اب یہ بھی تھینکس ٹو وہ اولیاء کاملین جن کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، پھر انہوں نے اس کو ظاہر کیا، انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. پھر دیکھو اصل بات یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر پوری وہ گفتگو بھی ہے. میں اب اس کو اتنا لمبا نہیں کرتا، بس میں نے آپ کو المختصر عرض کر دیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اہل سنت کے حوالے سے. اب یہاں پہ دو باتیں بڑی اہم ہیں. ہمارا آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا بھی اسی لیے ہو جائے گا کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، ٹاپک پورا ہو جائے. قضاء اور قدر کے مسائل یاد رکھیے گا عام عقلوں میں نہیں آ سکتے. قضاء اور قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے. ان میں زیادہ غور اور فکر کرنا سبب ہلاکت ہے. ان میں زیادہ غور و فکر کرنا کیا ہے جی؟ ہاں، سبب ہلاکت. اب جتنا سمجھ آ گیا نا بس کافی ہے، خلاص ہمارا ایمان ہے بس جو بھی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. لوگ بحث کرتے ہیں، لوگ اس میں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیسے تو وہ کیسے. وہ بھائی اللہ کا نظام آپ سمجھیں گے، اللہ کے نظام کو آپ ریلوے ٹریکس کا نظام سمجھ سکتے ہیں کیسے چینج ہوتی ہیں. بتاؤ کتنا یہ ہمارے جو بالخصوص آپ کو ہند کا جو برٹش سسٹم ہے، آپ کبھی غور کریں جا کے کہ وہ کس طرح پیچیدہ ہے. یا جو ٹاور میں بیٹھ کے فلائٹس سنبھالنے ہوتے ہیں، پتہ کتنا مشکل ہے. ہوا میں سڑکیں میں رہی انہوں نے. ہاں بتاؤ آپ کو ٹریکس ہیں ان کے، اور 1 سیکنڈ کی بھی غلطی کر دیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے تو سمجھنے کیا جا رہے ہیں. سمجھا کریں اس بات کو. کبھی جو ہے نا وہ ان چیزوں میں نہ پڑیں جس کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ الجھ جائیں گے، آپ مزید خرابی کی طرف جائیں گے. تو جتنی اللہ پاک نے ہمیں حد دی ہے نا، اس حد کے اندر رہتے ہوئے بس. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سے تعلق بات نہیں رکھتی. ہمارا نظام کیسے چلتا ہے، ہم سب چیزیں کیسے پہنچتی ہیں، اٹ از ناٹ کنسرن ایٹ آل. جو بھی ہے ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے علم دین حاصل کرنا ہے، اور وہ جس کا ہمارے ساتھ کنسرن ہے. بٹ دیٹ از دس، اتنا ہی ہے جو کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ باقی چیزوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ جو ہے نا وہ عقل مند بننے کی ضرورت نہیں ہے. صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرما دیے گئے تھے. ان سے زیادہ عقل مند تو نہیں ہے بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اور میں تو کسی گنتی میں نہیں. اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور باقی جو جمادات ہیں، نباتات، یہ جو پتھر وغیرہ ہیں، تو اس کی طرح بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، کرسی کی طرح پیدا نہیں کیا، دیوار کی طرح پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے، بلکہ ہم سب کو ایک طرح کا اختیار عطا کیا گیا کہ ایک کام چاہے کریں اور چاہے نہ کریں. اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اللہ پاک نے عقل بھی عطا فرما دی کہ ہم اچھے اور برے کی، نفع و نقصان کی تمیز کر سکتے ہیں، مختلف چیزوں کو پہچان سکتے ہیں. اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ غلطی کرتے بھی ہیں تو سیکھتے ہیں دوبارہ نہیں دہراتے ہیں ان چیزوں کو. اور ان تمام سامان کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اسباب بھی مہیا فرماتے ہیں کہ رزق کیسے کمانا ہے، کپڑے کیسے سلوانے ہیں، گندم کیسے اگانی ہے، کھانی کیسے، پکانی کیسے، لانی کیسے.
اپنی زندگیوں کو آسان کیسے کرنا ہے، سب کچھ سیکھ لیا نا ہم نے، اس کی عطا سے سیکھا ہے۔ تو جو اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ عطا کیے کیا ہے، اسی کا تو حساب دینا۔ یہ جو اگر اختیار ہی نہ دیا ہو تو حساب کا ایک تھا پتا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ وہ بھی اختیار دیا، اسی کا تو حساب ہے، آپشن سے دیا نا۔ اب زندگی ہے، دیکھو آپ کو کیا گن پوائنٹ پہ بلایا گیا یہاں پہ؟ آپ نے چاہا، آپ کا دل کیا، آپ نے سمجھا، آپ کو اچھا لگا، آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے گھر سے اٹھ کے آگے، اسی کا حساب ہوگا کہ بھئی یہ وقت کہاں گزارا تھا۔ آپ کہیں گے اللہ پاک علم دین سیکھنے میں گزارا تھا، سمجھ نہیں؟ تو نہیں تو پھر نہیں۔ کسی کا دل کرتا ہے کہ نہیں آج بس رہنے دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو سو جائے، اس کو اختیار ہے نا، بس یہ بات ہے سمجھنے کی، ٹھیک ہے؟ تو اسی کی بنیاد کے اوپر سارے معاملات ہیں، انہی چیزوں کا سلسلہ کار ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو کوئی اگر اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھے وہ گمراہ ہے، کوئی اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھے وہ گمراہ، تو جو اپنے آپ کو بالکل مختار سمجھے وہ، ہاں جی، نہ بالکل مختار ہے نہ بالکل مجبور ہے، دونوں طرح کے معاملات اس میں موجود ہیں، ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا، یہ نہایت بری بات ہے۔ چوری ہو گیا تو کہتے ہاں چلو صدقہ ہی صحیح، تقدیر ہی میں ایسا لکھا تھا، اور اچھا ہو جائے تو کہتے دیکھا تیرے بھائی کا کمال، پھر کیا کمال نہیں کیا، کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں دیکھا پھر ٹیلنٹ اس کو کہتے ہیں۔ نہیں، اولیاء کا طریقہ کیا ہے؟ اولیاء کا طریقہ ہے کہ غلطی ہوتی نا تو کہتے دیکھو میرا نفس ہی یہ تھا، یہ ہے میرا نفس، اسی کی شامت ہے، ہائے اعمال کی شامت ہے، اس کی نسبت اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی اچھا ہو جانا تو کہتے ہیں ہاں من فضل رب، یہ جو کچھ بھی ہے رب کے فضل سے، میرا اس میں کیا کمال تھا، یہ تو رب کریم نے مجھے عطا کیا، الحمدللہ رب العالمین، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی آنا چاہیے۔ حکم کیا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہہ دے، اور جو برائی کرے تو اس کو شامت نفس تصور کرنا چاہیے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے یہاں تک جو تقدیر کے متعلقہ اور قضاء کے متعلقہ جو مسائل تھے اس کی کچھ جو بنیادی چیزیں تھیں وہ ہم نے الحمدللہ سمجھ لی ہیں۔